مجھے آج بھی وہ گرم سپہر یاد ہے۔ میں ہمدرد دواخانہ راول پنڈی میں حکیم صاحب کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ مرحوم خلاف معمول تھکے تھکے سے لگ رہے تھے۔ میں نے ادب سے طبیعت کے اس بوجھل پن کی وجہ دریافت کی تو دل گرفتہ لہجے میں بولے، ہم نے اس دکھ سے بھارت چھوڑا تھا کہ ہمیں وہاں مذہبی آزادی حاصل نہیں تھی۔ ہم نماز پڑھنے جاتے تھے تو ہندو مسجدوں میں سور چھوڑ دیتے، خانہ خدا کے دروازے پر ڈول پیٹتے تھے، بولو براز کی تھیلیاں ہمارے اوپر پھینکتے تھے۔ ہندو شرپسند پچھلی صفوں میں کھڑے نمازیوں کو چھرے گھونپ کر بھاگ جاتے تھے۔ ہم نے سوچا چلو پاکستان چلتے ہیں، وہاں ہمارے سجدے تو آزاد ہوں گے، ہماری مسجدیں، ہماری درگاہیں تو محفوظ ہوں گی۔ لیکن افسوس، آج مسلح گارڈز کے پہرے کے بغیر پاکستان کی کسی مسجد میں نماز کا تصور تک نہیں۔ مجھے میرے بڑے بھائی حکیم عبدالحمید دہلی سے لکھتے ہیں، سعید واپس آ جاؤ، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں، یہاں ادھر کم از کم مسجدیں تو محفوظ ہیں۔ لیکن میں ان کی آواز اکھڑ گئی۔ پاکستان آنے پر آپ کو کبھی پچھتاوا ہوا؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ انہوں نے اچکن کے بٹن سہلائے، نہیں، ہرگز نہیں، یہ سودا ہم نے خود کیا تھا۔ حمید بھائی میرے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ ان کی خواہش تھی میں دہلی ہی میں ان کا ہاتھ بٹاؤں، لیکن مجھے لفظ پاکستان سے عشق تھا، لہٰذا ادھر چلا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ ادارہ جس کی بنیاد میں نے 12 روپے سے رکھی تھی، آج پاکستان کے چند بڑے اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ سب پاکستان سے عشق کا کمال ہے۔ ان کی آواز میں بدستور ملال تھا۔ لیکن پاکستان کے حالات سے دکھ تو ہوتا ہوگا؟ میں نے اپنے سوال پر اصرار کیا۔ ہاں، بہت ہوتا ہے۔ اخبار پڑھتا ہوں، سیاستدانوں کے حالات دیکھتا ہوں، عوام کی دگرگوں صورتحال پر نظر پڑتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ جب ادھر دہلی سے کوئی عزیز رشتہ دار پاکستان آ کر کہتا ہے کیوں پھر، تو دل پر چھری سے چل جاتی ہے۔ لیکن کیا کریں، گھر جیسا بھی ہے تو اپنا، ہم اسے چھوڑ تو نہیں سکتے، لہٰذا لگے ہوئے ہیں اور لگے رہیں گے آخری سانس تک۔ کوئی ایسی خواہش جس کا آپ نے آج تک کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا؟ انہوں نے کچھ دیر تک سوچا۔ ہاں، کبھی کبھی جی چاہتا ہے میری موت حمید بھائی سے پہلے ہو، وہ میرے جنازے پر آئیں، میرے چہرے سے چادر سرکا کر دیکھیں اور پھر آہستہ سے مسکرا کر کہیں، ہاں سعید، تمہارا فیصلہ درست تھا۔ وہ گرم دوپہر ڈل گئی تو اس کے بطن سے آج کی خنک اور غمناک صبح طلوع ہوئی۔ میرے سامنے میز پر آج کے اخبار بکھرے پڑے ہیں۔ ہر اخبار کی پیشانی کے ساتھ آج کے سب سے بڑے انسان کی تصویر چھپی ہے، خون میں نہائی اور حسرت میں ڈوبی ہوئی تصویر، جو ہر نظر سے چیخ چیخ کر ایک ہی سوال کر رہی ہے، میرا جرم کیا تھا؟ مجھے کیوں مارا گیا؟ میں تو زخموں پر مرہم رکھنے والا شخص تھا، پھر میرے جسم کو زخم کیوں بنا دیا گیا؟ میرا دماغ سلگی لکڑیوں کی طرح چٹکنے لگا۔ یہ تصویر آج دہلی کے کسی اخبار میں بھی چھپی ہوگی۔ وہ اخبار ہمدرد نگر کے ایک چھوٹے سے غریبانہ کمرے میں بھی پہنچا ہوگا۔ چٹائی پر بیٹھے 82 برس کے ایک بوڑھے نے بھی اسے اٹھایا ہوگا۔ اس کی آنکھیں بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی طرح چھلک پڑی ہوں گی۔ اس نے بھی شدت جذبات سے اخبار پرے پھینک دیا ہوگا۔ اس نے بازو پر دانت جما کر چیخ ماری ہوگی۔ اس نے بھی اپنی چھاتی پر ہاتھ مارا ہوگا۔ اس نے بھی چلا چلا کر کہا ہوگا، سعید، تمہارا فیصلہ غلط تھا۔ مجھے دیکھو، 82 برس کے بوڑھے کو دیکھو، بغیر محافظ کے مسجد جاتا ہے، پیدل مطب پہنچتا ہے، روز صبح شام کافروں کے درمیان چہل قدمی کرتا ہے، لیکن اس پر کبھی کوئی گولی نہیں چلی، اس کا کبھی کسی نے راستہ نہیں روکا۔ ہاں، اس 82 برس کے کمزور بوڑھے نے چلا چلا کر کہا ہوگا، سعید، میں کربلا میں زندہ رہا، تم مدینے میں مارے گئے۔